اصول کافی میں اور بعض دوسری مستند کتابوں میں بھی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سے زیادہ روایتیں ہیں اور صحیح السند روایتیں، صحیح السند اور ایک سے زیادہ روایتیں، جس میں امام نے فرمایا ہے اپنے معتمد شاگردوں سے کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ۔ اللہ ابلغ موالی عن السلام، ہماری طرف سے ہمارے چاہنے والوں کو سلام پہنچاؤ۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ، ہماری تو زندگیاں قربان ہو جائیں اگر ہمارا سلام وہ قبول کر لیں۔ ہماری تو کوشش ہم و غم یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارا السلام علیک ابن رسول اللہ وہ قبول فرما لیں۔ مگر کیا مرتبہ ہوگا ان کا جن کو امام کہیں کہ ہمارا سلام انہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں اور فرمائیں، کچھ وصیتیں فرمائیں، کچھ تاکید فرمائی ہے، بعض باتوں کی سفارش فرمائی ہے، اور ان میں سے بہت سی باتیں تہذیبی اقدار سے متعلق ہیں۔ تہذیبی اقدار، یہ تہذیبی اقدار میں چند چیزوں کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، اسے گرہ میں باندھ لیں عزیزان گرامی۔ سب سے بڑی چیز جو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، محمدی تہذیب و ثقافت، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب و ثقافت، اور جسے ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اہل ولایت اور ارباب ولا اور شیعی ثقافت، اس ثقافت کی سب سے بڑی چیز اقدار کے حوالے سے ہے علم کی قدر، علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی۔ علم اور علماء کی قدر شناسی یہ بنیادی قدروں میں سے ہے تہذیبی۔ اگر کوئی انسانی معاشرہ علم کا اور علماء کا قدر شناس نہ ہو تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، انسانی نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اسلامی ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی انسانی معاشرے میں علم کی قدر شناسی نہ رہ جائے، علماء کی قدر شناسی نہ رہ جائے، تو وہ معاشرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ انسانی اور اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر کس قدر زور دیا گیا ہے مکتب اہل بیت میں، مکتب امام صادق علیہ السلام نے، کہ علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی۔ دوسری چیز، علم اور عمل کا معیار کیا رکھا گیا۔ یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ جملہ میں نے خود استفادہ کیا ہے اپنے استاد معظم و مکرم حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے۔ انہوں نے مکرر یہ جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں دیکھو غور کرو، علم اور عمل دونوں کا رشتہ ان کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے۔ علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین لام میم۔ عمل میں عین لام میم، صرف لام اور میم آگے پیچھے ہو گیا ہے، حروف یہی تین ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علم اور عمل کی حقیقت ایک ہے، ایک حقیقت کے دو رخ ہیں، ایک حقیقت ہے جس کے دو رخ ہیں۔ اب آپ نے واہ واہ کر لی، نعرہ بھی نظر فرما لیا، کچھ سمجھے بھی اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے اس ایک سچ سے، جو دوسرا سچ وجود میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس فعل کی بنیاد، جس حرکت کی بنیاد، جس موومنٹ کی بنیاد، جس ایکٹیویٹی کی بنیاد علم پر نہ ہو، وہ عبث ہوگا، عمل نہیں کہلائے گا۔ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی آپ کرنا چاہیں، جب بھی کوئی حرکت، تحریک، جب بھی کوئی خدمت، جب بھی کوئی فعل وجود میں لانا چاہیں، اس سے پہلے اس کے علمی مبانی کو درست کریں۔ اگر فعل انسان کا علم پر مبنی ہوگا تو عمل کہلائے گا، ورنہ عبث کہلائے گا، عبث ہوگا وہ۔
سمجھ گئے آپ کتنی دور تک بات جا رہی ہے؟ جب بھی ہم کچھ عمل کرنا چاہیں، جب بھی کوئی فعل صادر ہو ہم سے، جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہم کریں، تو وہ ایکٹیویٹی علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر علم کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ عمل وجود میں نہیں آئے گا، محنت ضائع ہو جائے گی، عبث وجود میں آئے گا، عبث ہو جائے گی بات ہے۔ عبث، اس سے بچیے، عمل کیجیے۔ عمل کریں گے تو علم سے وابستہ ہونا ہوگا، علم سے وابستہ ہونا ہوگا تو علماء سے وابستہ ہونا ہوگا، علماء سے وابستہ ہونا ہوگا تو پھر مکتب قرآن و مکتب اہل بیت سے وابستہ ہونا ہوگا۔ مکتب امام صادق علیہ السلام لازوال مکتب ہے، مکتب قرآن لازوال مکتب ہے۔ اس کا طالب علم اور شاگرد بننے کے لیے صرف صدق نیت اور صدق عمل شرط ہے، اور اس معاشرے کے وجود میں لانے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے تک امام کا سلام پہنچے، جس معاشرے کے افراد امام کے سلام کے مستحق قرار پائیں، جہاں علم کی قدر شناسی ہو، عمل کی قدر شناسی ہو، علماء کی قدر شناسی ہو، عمل وجود میں آئے، عبث وجود میں نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔